میرا نہیں خیال کہ الیکشن تک اندر رہیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے. ہم نے استدعا سپریم کورٹ میں کی ہے. جو میں نے کنوکشن جو توشہ خانے کے پہلے کیس میں جو الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو اسلام آباد کی استغاثے پر کمپلینٹ پر جو ان کو 3 سال سزا ہوئی تھی، سزا معطل کر دی گئی تھی، کنوکشن 7 رہ گئی تھی. تو میں نے اس میں سپریم کورٹ سے استدعا نالش کر رکھی ہے. اور کل میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں نے استدعا کی کہ اس کو لگایا جائے، کیونکہ اس سے خان صاحب کا جو ہے یہ سیاسی سفر جو ہے وہ کافی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تو توشہ خانہ اور القادر میں نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کر رکھی ہے. مجھے امید کبھی واثق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور یہ جس دن خان باہر آیا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹائیگرز پاکستان کی عوام ہے جس والہانہ محبت اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور الیکشن میں جا کر ووٹ دیں گی. آپ کی سوچ ہے. اچھا گوسر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت بھی علیم خان کے ہاں جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ تھا وہ وڈرا کر گیا، کل جگیر خان کے ہاں وڈرا کر گیا. اگر آپ کے کینڈیڈیٹ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں تو آپ کور اپ کیسے کریں گے؟ لوگ تو ان کو پکڑنے کے لیے جہازوں کو ٹاکی شاکی لگا کے بیٹھے ہیں. وہ بڑی اچھی بات ہے، کریں یار. مجھے بھی کوئی سیر کروا دے. لفٹ کی سیر کراتے ہیں، کوئی جہاز کی سیر کروائے نا تو بات بھی بنتی ہے. دیکھیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ کبھی باغی نہیں ہوگا، وہ نہیں جائے گا. 3 دن کے اندر منتخب ہونے کے 3 دن کے اندر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا ہے اور ہونا پڑے گا. جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے بھی جائیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ووٹ تو کسی اور کے حق میں وہ دے نہیں سکتا ہے، پارٹی کی خلاف ورزی تو کر نہیں سکتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ منتخب ہونے کے بعد ہے. ریفرنس جو ہے وہ بھی جیل میں موصوف ٹرائی کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جیل میں ٹرائل جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ ہی کے یعنی ڈویژن بینچ کے جو سائفر کیس میں جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ فیصلہ دیا تھا کہ جیل ٹرائل کے اس میں خد و خال انہوں نے بیان کیے تھے کہ کن پیرامیٹرز پر اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا وفاقی حکومت کر سکتی ہے، اس کی صریحاً خلاف ورزی تھی. تو وہ میں نے پیراگرافز ان کے پڑھ کے بھی سنائے جج صاحبان کے، اور میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن تو کیا 21 نومبر 23 کو نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جیل میں ٹرائل کرے، اور اس میں کہا کہ کمپیٹنٹ کورٹ اس کا ٹرائل جا کے کرے. یعنی یہ الٹ کام ہوا. اور 1 مہینے کے بعد تقریباً جو ہے وہ ریفرنس جو ہے نمبر 20 جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں 20/23 کو توشہ خانہ کے کیس میں داخل کیا گیا، اور اسی طرح 19 ریفرنس نمبر جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں داخل کی گئی. اور ان میں جو ہے جج صاحب نے اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے اپنے حکم میں لکھا کہ آج یہ جو ہے ریفرنس کو داخل کیا گیا ہے رجسٹرار کی پڑتال کے بعد، اور ملزمان کو 23 تاریخ کے لیے 20 کو یہ آرڈر کر رہے ہیں 23 تاریخ کو ملزمان کے لیے طلب کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے 23 تاریخ کو شہباز کھوسہ پیش ہوا ہے، محترم عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور بشرا بی بی کی جانب سے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کے بعد فرد جرم کی تاریخ دے دی. حالانکہ ہم نے درخواست دی کہ جناب یہ نقول جو آپ نے پہلے تو 94 کی اپلیکیشن دی کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ منگوائیں ذرا کہ توشہ خانہ